السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مولانا احمد حسن صاحب امروہی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی جس طالب علم کے اندر تکبر دیکھتے تھے اس سے کبھی کبھی جوتے اٹھوایا کرتے تھے، اور جس کے اندر تواضع دیکھتے تھے اس کے جوتے خود اٹھا لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہی حال حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی کا تھا کہ انہیں ان کے تفقہ کے مقام بلند کی بنا پر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی نے ابو حنیفہ عصر کا لقب دیا تھا، اور وہ اپنے عہد میں اسی لقب سے معروف تھے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی جیسے بلند پایا محقق جو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی کو فقیہ النفس کا مرتبہ دینے کے لیے تیار نہ تھے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی کو فقیہ النفس فرمایا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالی سنایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی ایک مرتبہ حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے کہ بارش آ گئی، سب طلبہ کتابیں لے لے کر اندر کو بھاگے، مگر مولانا رحمۃ اللہ تعالی سب طلباء کی جوتیاں جمع کر رہے تھے کہ اٹھا کر لے چلیں۔ لوگوں نے یہ حالت دیکھی تو کٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب قدس اللہ سرہ کے علم و فضل کا کیا ٹھکانہ تھا، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی راوی ہیں کہ ایک مرتبہ مراد آباد تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے واز کہنے کے لیے اصرار کیا۔ مولانا رحمۃ اللہ تعالی نے عذر فرمایا کہ مجھے واز کہنے کی عادت نہیں ہے، مگر لوگ نہ مانے تو اصرار پر واز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور حدیث فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد پڑھی، اور اس کا ترجمہ یہ کیا کہ ایک عالم شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے۔ مجمع میں ایک مشہور عالم موجود تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ ترجمہ غلط ہے، اور جس کو ترجمہ بھی صحیح نہ آوے اس کو واز کہنا جائز نہیں ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی کا جوابی رد عمل معلوم کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ذرا دیر گریبان میں منہ ڈال کر سوچیں کہ اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو کیا کرتے۔ ترجمہ صحیح تھا، اور ان صاحب کا انداز بیان توہین امیز ہی نہیں اشتعال انگیز بھی تھا، لیکن اس شیخ وقت کا طرز عمل سنیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ سن کر حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی فوراً بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ مجھے واز کی لیاقت نہیں ہے، مگر ان لوگوں نے نہیں مانا۔ خیر، اب میرے پاس عذر کی دلیل بھی ہو گئی، یعنی اب آپ کی شہادت کافی ہے۔ چنانچہ واز تو پہلے ہی مرحلے پر ختم فرما دیا۔ اس کے بعد ان عالم صاحب سے بطرز استفادہ پوچھا کہ اس میں غلطی کیا ہے تاکہ آئندہ بچوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اشدو کا ترجمہ اثقل زیادہ بھاری نہیں بلکہ اضر زیادہ نقصان دہ کا آتا ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ تعالی نے برجستہ فرمایا کہ حدیث وحی میں ہے یاتینی مثل صلصلۃ الجرس وہو اشد علی، کبھی مجھ پر وحی گھنٹیوں کی آواز کی طرح آتی ہے اور وہ مجھ پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ کیا یہاں بھی اضر زیادہ نقصان دہ کے معنی ہے؟ اس پر وہ صاحب دم بخود رہ گئے، یعنی شرمندہ ہوئے۔ دوستو، حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالی جب کانپور میں مدرس تھے، انہوں نے مدرسے کے جلسے کے موقع پر اپنے استاذ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی کو بھی مدعو کیا۔
کانپور میں بعض اہل علم معقولات کی مہارت میں معروف تھے اور کچھ بدعات کی طرف بھی مائل تھے۔ ادھر علماء دیوبند کی زیادہ توجہ چونکہ خالص دینی علوم کی طرف رہتی تھی، اس لیے یہ حضرات یوں سمجھتے تھے کہ علماء دیوبند کو معقولات میں کوئی ادراک نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی اس وقت نوجوان تھے اور ان کے دل میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی کو مدعو کرنے کا ایک داعیہ یہ بھی تھا کہ یہاں حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی تقریر ہوگی تو کانپور کے ان علماء کو پتہ چلے گا کہ علماء دیوبند کا علمی مقام کیا ہے اور وہ منقولات اور معقولات دونوں میں کیسی کامل درستگاہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ جلسہ منعقد ہوا اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی کی تقریر شروع ہوئی۔ حسن اتفاق سے تقریر کے دوران کوئی معقولی مسئلہ زیر بحث آ گیا۔ اس وقت تک وہ علماء جن کو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی کی تقریر سنانا چاہتے تھے، جلسے میں نہیں آئے ہوئے تھے۔ جب حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی تقریر شبہ پر پہنچی اور اس معقولی مسئلے کا انتہائی فاضلانہ بیان ہونے لگا تو وہ علماء کرام بھی تشریف لے آئے جن کا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی کو انتظار تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی اس موقع پر بہت مسرور ہوئے کہ اب ان حضرات کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی کے علمی مقام کا اندازہ ہوگا۔ لیکن ہوا یہ کہ جو ہی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی نے ان علماء کو دیکھا، تقریر کو مختصر کر کے فوراً ختم کر دیا اور بیٹھ گئے۔ حضرت مولانا فخر الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی موجود تھے۔ انہوں نے یہ دیکھا تو تعجب سے پوچھا کہ حضرت اب تو تقریر کا اصل وقت آیا تھا، آپ بیٹھ کیوں گئے؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی نے جواب دیا، ہاں دراصل یہی خیال مجھے بھی آ گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ کسی یہودی نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی گستاخی کر دی تھی تو اس پر چڑھ دوڑے اور اسے زمین پر گرا کر اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ یہودی نے جو اپنے آپ کو بے بس پایا تو کھسیانہ ہو کر اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روئے مبارک پر تھوک دیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چھوڑ کر فوراً الگ ہو گئے اور پوچھنے پر بتایا کہ میں پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنا پر اس یہودی سے الجھا تھا، اگر تھوکنے کے بعد کوئی اور کاروائی کرتا تو یہ اپنے نفس کی مدافعت ہوتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے اس عمل سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ سنت تازہ فرما دی۔ مطلب یہی تھا کہ اب تک تو تقریر نیک نیتی سے خالص اللہ کے لیے ہو رہی تھی، لیکن یہ خیال آنے کے بعد اپنا علم جتانے کے لیے ہوتی، اس لیے میں نے تقریر کو روک دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے تھے یہ اللہ والے۔ دوستو اسی طرح مدرسہ معینیہ اجمیر کے معروف عالم حضرت مولانا محمد معین الدین صاحب معقولات کے مسلم عالم تھے۔ انہوں نے حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب قدس اللہ سرہ کی شہرت سن رکھی تھی۔ ملاقات کا اشتیاق پیدا ہوا تو ایک مرتبہ دیوبند تشریف لے آئے اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی کے مکان پر پہنچ گئے۔ گرمی کا موسم تھا، وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو صرف بنیان اور تہبند پہنے ہوئے تھے۔ مولانا معین الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے ان سے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ مجھے حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی سے ملنا ہے۔ وہ صاحب بڑے تپاک سے مولانا اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کو اندر لے گئے، آرام سے بٹھایا اور کہا کہ ابھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ مولانا اجمیری رحمۃ اللہ تعالی منتظر رہے۔ اتنے میں وہ شربت لے آئے اور مولانا کو پلایا
اس کے بعد مولانا اجمیری رحمۃ اللہ تعالی نے کہا کہ حضرت مولانا محمود حسن صاحب کو اطلاع دیجئے۔ ان صاحب نے فرمایا آپ بے فکر رہیں اور آرام سے تشریف رکھیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ صاحب کھانا لے آئے اور کھانے پر اصرار کیا۔ مولانا اجمیری رحمۃ اللہ تعالی نے کہا کہ میں مولانا محمود حسن صاحب سے ملنے آیا ہوں، آپ انہیں اطلاع کر دیجئے۔ ان صاحب نے فرمایا انہیں اطلاع ہو گئی ہے، آپ کھانا تناول فرمائیں، ابھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ مولانا اجمیری رحمۃ اللہ تعالی نے کھانا کھا لیا تو ان صاحب نے انہیں پنکھا جھیلنا شروع کر دیا۔ جب کچھ دیر گزر گئی تو مولانا اجمیری رحمۃ اللہ تعالی برہم ہو گئے اور فرمایا کہ آپ میرا وقت ضائع کر رہے ہیں، میں مولانا سے ملنے آیا تھا اور اتنی دیر ہو چکی ہے، ابھی تک آپ نے ان سے ملاقات نہیں کرائی۔ اس پر وہ صاحب بولے کہ دراصل بات یہ ہے کہ یہاں مولانا تو کوئی نہیں، البتہ محمود خاکسار ہی کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا معین الدین صاحب یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے اور پتہ چل گیا کہ حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی کتنی پہنچی ہوئی چیز ہیں۔ دوستو، امام العصر حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علم و فضل میں یک دائے روزگار تھے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی ایک مجلس میں نقل کیا کہ ایک عیسائی فیلوس نے لکھا ہے کہ اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل یہ ہے کہ غزالی رحمۃ اللہ تعالی جیسا محقق اور مدقق اسلام کو حق سمجھتا ہے۔ یہ واقعہ بیان کر کے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ میرے زمانہ میں مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی کا وجود اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ ایسا محقق اور مدقق عالم اسلام کو حق سمجھتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے۔ انہی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ حضرت مولانا محمد انوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ مقدمہ بھاولپور کے موقع پر جب حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی نے قادیانیوں کے کفر پر بے نظیر تقریر فرمائی اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ جو چیز دین میں تواتر سے ثابت ہو اس کا منکر کافر ہے، تو قادیانیوں کے گواہ نے اس پر اعتراض کیا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی پر بھی کفر کا فتویٰ دیں، کیونکہ فواتح الرحمود شرح مسلم الثبوت میں علامہ بحر العلوم رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی نے متواتر مانوی انکار کیا ہے، یعنی متواتر مانوی۔ اس وقت بڑے بڑے علماء کا مجمع تھا، سب کو پریشانی ہوئی کہ فواتح الرحمود اس وقت پاس بھی نہیں ہے، اس اعتراض کا جواب کس طرح دیا جائے؟ مولانا انوری رحمۃ اللہ تعالی جو اس واقعے کے عینی شہد ہیں فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اتفاق سے وہ کتاب بھی نہ تھی۔ مولانا عبداللطیف صاحب ناظم مظاہر العلوم سہارنپور اور مولانا مرتضی حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی حیران تھے کہ اب کیا جواب دیں، لیکن اسی حیرانی کے عالم میں حضرت شاہ صاحب انور رحمۃ اللہ تعالی کی آواز گونجی، جج صاحب لکھیے، میں نے 32 سال ہوئے یہ کتاب دیکھی تھی، اب ہمارے پاس یہ کتاب نہیں ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی دراصل یہ فرماتے ہیں کہ حدیث لا تجتمع امتی علی الضلالہ تواتر مانوی کے رتبے کو نہیں پہنچی، لہذا انہوں نے اس حدیث کے متواتر مانوی ہونے کا انکار فرمایا ہے، نہ کہ تواتر مانوی کے حجت ہونے کا۔ ان صاحب نے حوالہ پیش کرنے میں دھوکے سے، یعنی اس قادیانی نے حوالہ پیش کرنے میں دھوکہ دیا ہے۔ ان کو کہو کہ عبارت پڑھیں، ورنہ میں ان سے کتاب لے کر عبارت پڑھتا ہوں۔ چنانچہ قادیانی شہد نے عبارت پڑھی، واقعی اس کا مفہوم وہی تھا جو حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا تھا۔ مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا اور حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا
جائے صاحب یہ صاحب ہمیں مفہم لاجواب کرنا چاہتے تھے۔ میں چونکہ طالب علم ہوں، میں نے 2-4 کتابیں دیکھ رکھی ہیں، میں انشاءاللہ مفہم نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک طرف علم و فضل اور قوت حافظے کا یہ محیر العقول کارنامہ دیکھیے کہ 32 سال پہلے دیکھی ہوئی کتاب کا ایک جزوی حوالہ کتنی جلسی کے ساتھ یاد رہا۔ دوسری طرف اس موقع پر کوئی اور ہوتا تو نہ جانے کتنے بلند باغ دعوے کرتا، لیکن خط کشیدہ جملہ ملاحظہ فرمائیے کہ وہ تواضع کے کس مقام کی خماسی کر رہا ہے، اور یہ محض لفظ ہی نہیں ہے، وہ واقعتاً اپنے تمام کمالات کے باوصف اپنے آپ کو ایک معمولی طالب علم سمجھتے تھے، اور اس دعائے نبوی کے مظہر تھے کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ۔ حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ تعالیٰ ہی راوی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کشمیر تشریف لے جا رہے تھے۔ بس کے انتظار میں سیالکوٹ اڈے پر تشریف فرما تھے۔ ایک پادری آیا اور کہنے لگا، آپ کے چہرے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے کوئی بڑے عالم دین ہیں۔ فرمایا نہیں، میں طالب علم ہوں۔ اس نے کہا، آپ کو اسلام کے متعلق علم ہے؟ فرمایا کچھ کچھ۔ پھر ان کی صلیب کے متعلق فرمایا کہ تم غلط سمجھے ہو، اس کی یہ شکل نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر 40 دلائل دیے، 10 قرآن سے، 10 تورات سے، 10 انجیل سے اور 10 عقلی۔ وہ پادری آپ کی تقریر سن کر کہنے لگا کہ اگر مجھے اپنے مفادات کا خیال نہ ہوتا تو میں مسلمان ہو جاتا، نیز یہ کہہ کر مجھے خود اپنے مذہب کی بہت سی باتیں آپ سے معلوم ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، یہ تھے علماء دیوبند، ان کے چند واقعات آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جزاک